الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہ سورۃ الجاثیہ شریف، اس کی صرف ایک آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، باقی 64 آیات مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کفار مکہ کے ایک مشہور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے رسول اللہ علیہ السلام خود بناتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فرمایا اس کتاب یعنی قرآن کو نازل کرنا یہ اس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جو عزتوں والا حکمتوں والا ہے۔ فرمایا یہ عزتوں والے رب نے عزتوں والے حبیب پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن بھی عزت والا، بھیجنے والا رحمان بھی عزت والا، لے کے آنے والے جبریل بھی عزت والے، اور جن پر قرآن نازل ہوا امام الانبیاء بھی عزت والے۔ اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں قیامت تک جو بھی بندہ عزت پائے گا قرآن کے ذریعے پائے گا۔ اسے ثابت ہوا علماء بھی عزت والے، قرآن کے حافظ بھی عزت والے ہیں جی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، میں بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ہیں جی، بندہ جو ہے نا وہ حیران ہوتا ہے جب اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر کسی پلر کے دیکھتا ہے، وہ ایسے کھڑا ہوا ہے۔ ہاں جی، کہیں ستون نظر آتا ہے؟ بندوں کی اپنی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چھتیں نہیں ایسے ٹک سکتی، اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکتی، اتنے بڑے بڑے پلر بناتے ہیں۔ یہی لاہور میں جناب انہوں نے شہباز شریف کے دور میں ایک بہت بڑی پل بنائی تھی، اس نے کچھ ہی دنوں بعد سجدہ کر دیا تھا زمین پر۔ اس نے کہا مولوی کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ وہ بھی زمین پہ تشریف لے آئی تھی۔ تو اس طرح کر کے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ رب تبارک و تعالی کی صنعت تخلیق کو دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان اس نے بغیر کسی ٹیک کے، بغیر کسی سہارے کے، محض اپنے حکم سے کھڑا رکھا ہوا۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں جی۔ اور دیکھیں زمین کو دیکھ لیں آپ، ہے مٹی یار، میں قسم خدا کی حیران ہوتا ہوں، ذہن نہیں پہنچتا وہاں بندے کا کہ ایک مٹی جو ہے، مٹی کے اندر کوئی بھی شے ڈالیں خراب ہو جاتی ہے۔ سونا ڈالیں خراب ہو جائے گا، لوہا اتنا مضبوط ہے وہ خراب ہو جائے گا، باقی ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بیج ڈالیں تو پودا نکل آتا ہے، وہ نہیں خراب ہوتا۔ یہ محض رب کا حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ یہ سائنسدان مارتے ہیں ٹکرے ہوں جی، یہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لیے یا اس لیے، یہ اس لیے رکھا کس نے ہے اس میں؟ یہ چیز رکھی کس نے ہے اس میں؟ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہی نشانی ہے۔ اب بتائیں یار، مٹی میں سے بھی میٹھا نکلتا ہے۔ کھجور کتنی میٹھی ہوتی ہے یار، انگور کتنے میٹھے ہوتے ہیں، خربوزہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، ہندوانا کیسا میٹھا ہوتا ہے، وہ سارے نکل رہے ہیں۔ آپ کو بندہ جو ہے وہ دودھ کھڑا کر کے پتی ڈال دے ہیں جی، تو بتائیں کیا پکے گی؟ چائے پکے گی نا، ریسیپی یہی ہے نا اس کی، تو یہی بنے گی، کچھ اور تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیں، ہے مٹی ہیں جی، خوراک ایک دی جا رہی ہے، پانی دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں سے ہر طرح کے میوے نکل رہے ہیں، ہر طرح کے پھل نکل رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا زمینوں میں اور آسمانوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو ایمان والے ہوں یہ چیزیں دیکھ کر ان کا ایمان بڑھے گا رب کی ذات پہ، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ بے دین ہوتے جاتے ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہاری تخلیق میں، اور جو رب تبارک و تعالی نے جانور زمین پر پھیلائے ہیں ان کی تخلیق میں ضرور نشانیاں ہیں ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں جی۔ اس بندے کو دیکھ لیں یار، یہ جو انسان ہے، ایسا نظام اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جوڑا ہے، ایسا فٹ کیا ہے خالق اور مالک نے۔ آج حقیقت والی بات ہے، ایک داڑھ کا مسئلہ بن جائے نا، ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر پتہ کتنے پیسے مانگ لیتا ہے؟ 10-15 ہزار، اور کہتا ہے جی بار بار آنا بھی پڑے گا، جب یہاں سے گزرو تو مجھے سلام بھی کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب
ہاں جی السلام علیکم، تو سلام کر کے جانا پڑے گا ہیں۔ ایک دانت جو جوڑ دے تو اتنے پیسے لے لیتا ہے وہ، تو خالق اور مالک کا کتنا کرم ہے، جس نے 32 کے 32 دیے ہیں اور بغیر پیسوں کے دیے ہیں، اور مزے کی سب سے بڑی بات یہ بغیر طلب کے دیے ہیں، ہم نے مانگے تھوڑی تھے، ہم تو اس عمر میں تھے جب رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، جب ہمیں سمجھ نہیں تھی کسی چیز کی۔ پورے جسم کو دیکھ لیں یار انسان کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل رکھا، گردے رکھے، اور بھی کتنی ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھ دی، اور ایسا نظام رکھ دیا۔ باہر تک تو بندے کی کوشش ہوتی ہے یار یہ کروں وہ کروں، ہاں جی گندم کو کاٹنا کیسے ہے، اسے پیسنا کیسے ہے، پھر چکی سے کیسے اٹھانا ہے، پکانا کیسے ہے، گوندھنا کیسے، سارا کچھ ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا اندر ہو رہا ہے بندے کے، اسی سے خون بھی بن رہا ہے، دماغ کو بھی طاقت جا رہی ہے، دل کو بھی طاقت جا رہی ہے، گردوں کو بھی طاقت جا رہی ہے، پورے جسم کو طاقت جا رہی ہے، اور کتنا بڑا نظام ہے یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آج اتنے حیران ہوتی ہے فلانے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ایسے کرو تو ایسے ہو جاتا ہے، بڑی بات ہے۔ میں نے کہا بیوقوف تو اس پہ حیران ہو رہا ہے ڈاکٹر پہ، جس خالق اور مالک نے یہ رکھا ہے اس پہ حیران کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہاں تو غور کیوں نہیں کرتا، وہاں تیرا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے میں بھی، رات اور دن کے اختلاف میں، رات دن کا آنا یہ بھی اختلاف ہے اس کا، راتوں کا بڑھنا، دنوں کا گھٹنا، دنوں کا گھٹنا اور دن کا رات کا بڑھنا، یہ بھی سارا اس کا اختلاف ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا رات اور دن کے اختلاف میں وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے رزق اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس نے مردہ زمین کو یعنی مردہ زمین کو اس نے پھر زندہ کیا ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، یہ ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ کے سامنے ایک بندہ ہے، وہ کہنے لگا جی خدا ہے، میں ہے، میں کہا دکھائی تو نہیں دیتا، ہے تو دکھائی تو دے نا۔ آپ نے مٹی کا روڑا اٹھا کے نا زور سے مارا اسے، جب زور سے لگا تو اس نے جا کے قاضی کو کہہ دیا، اس نے کہا یہ مجھے، اس نے مٹی کا وٹا مار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ جج نے بلا لیا آپ کو، قاضی نے بلا لیا، میں ہاں بھی آپ نے اس کو وٹا مارا ہے۔ اس نے کہا جی اسے کیا مسئلہ ہوا اگر وٹا میں نے مار بھی دیا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ کہتا ہے مجھے درد ہوتا ہے۔ اب میں مجھے درد دکھا دے میں مان جاؤں گا، درد دکھا دے کہاں ہے میں مان جاؤں گا، ہاں جی۔ تو اس نے ایک اعتراض یہ کیا، دوسرا یہ کیا تھا، اس نے کہا شیطان جو ہے وہ تو آگ کا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان جہنم میں جائے گا۔ وہ ملے تھا نا، فواد ڈبو جیسا تھا بندہ، وہ ذہن کا سیکولر تھا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شیطان جو ہے وہ بھی آگ کا بنا ہوا اور جہنم میں جائے، جہنم بھی آگ، آگ کو کیسے جلائے گی؟ اور آپ کہتے ہیں خدا ہے تو کیسے ہے، دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہے؟ آپ نے اسے ایک ہی بٹا مارا، اور ایک ہی بٹا مار کے دو جواب دے دیے۔ ہمارے بزرگوں کے جواب بھی ایسے ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو قاضی نے کہا کہ اب میں بھی اس سے پہلے پوچھو کہ اس نے مجھ سے کہا کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو ایک بات ہی پوچھی تھی، میں نے کہا تھا تم کہتے ہو خدا ہے تو بتاؤ ہے کہاں، دکھائی تو نہیں دیتا، جب دکھائی نہ دے تو میں کیسے مان جاؤں؟ اور اس نے یہ کہا کہ شیطان جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم میں جائے گا شیطان، تو آگ کو عذاب کیسے دے گی؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے کہا یار یہ بتاؤ یہ خود کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا مٹی سے۔ آپ نے کہا میں نے کیا مارا تھا؟ اس نے کہا مٹی، وہ روڑا مٹی کا تھا نا۔ تو آپ نے میں تجھے مٹی نے کیوں تکلیف دی، تو خود مٹی کا تھا۔ دوسرا آپ نے میں کہ اگر یہ کہتا ہے کہ خدا ہے تو دکھاؤ، میں اسے کہتا ہوں درد ہے تو دکھائے مجھے۔ اور یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی، ہاں جی۔ ایک بندے کو میں نے کہا یار وہ یہی اس طرح کی منطق پیش کر رہا تھا، میں نے کہا یار ہوا لگتی ہے تو میں کہتا لگتی ہے، میں نے کہا پھر دکھاؤ ہوا، کہتے لو یہ ہوا میں چھپر اڑ رہے ہیں یہ سارے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو چھپر ہیں، ہوا دکھا نا تم، ہے یا نہیں بھئی؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ایک ایک بات میں جواب ہے ان کافروں کا، ملحدوں کا، بے دینوں کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن غور کرے نا پھر سمجھ آئے نا، ہے جی۔ جب بندہ غور ہی نہ کرے تو سمجھ کیسے آئے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں حبیب، ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں جی۔ آیتیں بھی رب کی اور تلاوت بھی رب فرمائے ہیں، اور حبیب کریم پر تلاوت فرمائے۔
سبحان اللہ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. رب تعالی نے فرمایا اللہ کی ذات اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جس پر یہ کافر ایمان لائیں گے ہیں؟ اور رب کی آیتوں کو چھوڑ کر، رب کی ذات کو چھوڑ کر کس بات پر ایمان لائیں گے یہ ہیں؟ آج بھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ ہے یا نہیں. ان سے پوچھ لینا، ہندوؤں کے ڈائیلاگ انہیں یاد ہوتے ہیں. ہندو کے جو میراثی ہوتے ہیں نا، فلموں والے ڈراموں والے، ان کے ڈائیلاگ یاد ہیں ان کو. جی فلانا ایسے کہتا ہے، ایسے سے ڈائیلاگ یاد کرتے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں حیا نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث یاد کر ہیں. تو کن باتوں میں پڑ گیا؟ ہماری مسلمان عورتیں، لڑکیاں جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سمجھ نہیں آتا یار. 4 پیسوں کی خاطر بھی مسلمان بندہ اپنی عزت خراب کر سکتا ہے؟ بھلا بتائیں، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے یار. مسلمانوں کا بچہ ہو، کافروں کا فین ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ بتائیں. جس کے سامنے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات موجود ہو، وہ کافروں پر عاشق ہو جائے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. شاید اگلے دن میں نے آپ کو بات بتائی تھی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی. ملا جیون بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے پاس کچھ بچے آئے، انہوں نے ویسے شغل لگایا آپ سے، انہیں پتا تھا یہ سیدھے سادے بندے ہیں. ان کے پاس آ کے کہنے لگے جی یہ دہلی میں بڑا پل ہے نا دریا کا، اس دریا کے پل کو بادشاہ جو ہے یہاں سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے، تو خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو یہاں سے لے جانے لگے آپ پر ہی آ پڑے، وہ پل آپ پر ہی گر جائے. خیال کرنا. تو آپ مہربانی کریں بادشاہ سے بات کریں یہاں سے پل کو نہ اکھیڑے. وہ آپ نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں. آپ چلے گئے بادشاہ کے پاس، اسے جا کر کہا یار میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے پل لے کے جانا چاہتے ہیں. تو بادشاہ کو تعجب ہوا، کہنے لگا حضرت آپ یہ فرمائے اتنے دانا بندے ہیں، کیا ایسا عقل میں آ سکتا ہے کہ پل یہاں سے منتقل ہو جائے؟ ہم پل کو یہاں سے اکھیڑ کے لے جائیں، دریا کا پل ہے، یہاں اسے پورے کے پورے اٹھا کے لے جائیں. آپ نے فرمایا یہ بات عقل میں نہیں آتی، لیکن میں پھر بھی مان گیا کیونکہ کہنے والے مسلمانوں کے بچے تھے. میں نے کہا مسلمانوں کے بچے جھوٹ نہیں بول سکتے، مسلمانوں کے بچے جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہیں جی. تو رب تبارک و تعالی کی بات کو چھوڑ کر کس پہ مرتے پھرتے ہیں ہم لوگ یار. آج مسلمانوں کے بچے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے یار. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف پتہ کیا ہے یار؟ ان کے ڈائیلاگ یاد کرنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. جناب جس کو دیکھو ٹک ٹاک. آپ کی بیٹی کیا کرتی جی؟ بڑی شرم و حیا والی ہے جی، باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، کوئی اندر نہ بندہ داخل ہو جائے. میں نے کہا اندر کیا کرتی؟ کہتے اندر ٹک ٹاک بناتی ہے. میں نے کہا کمال نہیں ہو گیا. ایک بندہ تھا وہ مجھے کہنے لگا جی وہ ہمارے جو صاحب ہے نا وہ کسی کا نوکر تھا، ہمارے صاحب جو ہے نا ان کے 5 سیکورٹی گارڈ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا اندر ٹی وی چلتا ہے؟ کہتے رہنے لگا ہاں. میں نے کہا عطا اللہ اندر داخل ہوا ہے. سلطان رہی اندر دھمکیاں لگا رہا ہے کہ مولا نے مولا مار دے گا، اور تو باہر 5 سیکورٹی گارڈ کریں گے کیا بھلا؟ یہ بھی تو بتاؤ. میں نے کہا غرق کا جنازہ نکل گیا، سیکورٹی گارڈ کے کھڑے کھڑے وہیں، کچھ نہیں بچا اندر. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. ہاں آقا علیہ السلام کا فرمان سے پتہ کیا ہے؟ حضور نے دعا دی ہے. آقا علیہ السلام نے دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ندر اللہ سمع مقالتی، مولا اسے تر و تازہ رکھ جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، جو میری حدیث کو سنے یاد کرے، اسے پھر لوگوں تک پہنچا دے جیسے اس نے سنا تھا. مولا اس کے چہرے کو تر و تازہ اور پر رونق رکھ تو جی، اس کے چہرے کے حسن کو سلامت رکھ. یہ حضور دعا دے رہے ہیں یار. کچھ کسی کی بات یاد کرنی تو امام الانبیاء کی بات یاد کر یار. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی یار؟ آقا علیہ السلام بات فرمائے نا، یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے بَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب تو تب تک بولتا نہیں ہے جب وحی یوحا کی تار نہ ہلا دی جائے. جب میں نہ کہہ دوں میرا حبیب نہیں بولتا، تو پھر یہ وہ باتیں کیوں چھوڑتے ہیں یار؟ وہ یاد کرو، اپنے بچوں کو حضور کی حدیثیں یاد کرواؤ. ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کا بھتیجا تھا، ویسے وہ لچا لپاڑا تھا، وہ کچھ نہیں پڑھا اس نے دین. آ گیا ایک دن کہنے لگا حضور میں اپنی چچے زاد بہن کا رشتہ مانگنے آیا ہوں آپ سے، آپ میرا رشتہ کر دیں اپنی بیٹی کے ساتھ. آپ نے کہا بیٹا قرآن کی کوئی 10 آیتیں سناؤ. اس نے کہا جی وہ تو نہیں آتی. آپ نے کہا چلو حضور کی 10 حدیثیں سنا دو. اس نے کہا جی وہ نہیں آتی. آپ نے کہا پھر کوئی اچھے سے عربی 10 شعر سنا دو. وہ کہنے لگا وہ بھی نہیں آتے. وہ گھر گئے، اندر سے جا کے پیسے کچھ اٹھا لائے. آپ نے کہا بیٹا یہ پیسے ہیں، یہ لے جاؤ، 4 دن روٹی شوٹی کھاؤ،
یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب بتاؤ، جس بندے کو نہ رب کے قرآن کی 10 آیتیں آئیں، نہ حضور کی 10 حدیثیں آئیں، نہ کو عربی ادب کے 10 شعر آئیں اسے، تو میں بیٹی کیسے چلا دوں اس کے ساتھ؟ ہیں؟ اپنی بیٹی کیسے رخصت کر دوں اس کے ساتھ؟ تو بتائیں، یہ معیار ہمارے ہاں بھی ہے؟ ہمارے ہاں تو بیٹھے ہوئے باپ بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوتا ہے ہماری لڑکی نے کوئی فلم نہیں چھوڑی، انڈیا کی ساری دیکھی ہوئی ہیں، فلانے کی ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، فلانے ڈرامے کے اتنے سیریل گزر چکے سارے دیکھے ہوئے ہیں، ایک بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ آگے سے وہ بھی چبل ہوتا ہے، جیسے رانا ثناء اللہ، بیٹی سامنے بیٹھی ہے تو اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا میں جتنا انجوائے اپنی بیٹی کے ڈانس کو کرتا ہوں کسی کے ڈانس کو نہیں کرتا۔ میں نے کہا بتا یار، تیرے سے بڑا بھی کائنات میں بغیرت ہوگا ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سلیمان توسوی، یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا، چھوٹا بندہ نہیں تھا یہ۔ آپ کے نا علاقے میں آپ کا گھاس تھا، گھاس کاشت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں نا، لوگ جو نا ان کی جا کے گھاس کاٹ لیتے ہیں چوری، اگر وہ مالک آ جائے تو وہیں پہ نماز شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، 400 رکعت نماز نفل۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یار اتنا حاجی جو میری زمین میں آ کر نفل پڑھ رہا ہے، بھلا یہ بھی چوری کرے گا ہیں؟ ساری زمین اس نے طے کر لی عبادت کرتے کرتے، میری زمین بچی تھی، یہاں پہ بھی نفل پڑھ رہا ہے یہ بندہ، یہ بھی چوری کرتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں بھی ایک بندہ تھا، وہ بھی آ کے نا ان کے گھاس چوری کرتا تھا۔ انہوں نے مریدوں کو کہا یار دیکھو تو صحیح کون ہے جو چوری کرتا ہے۔ ایک دن گئے جناب، جا کے آپ نے نا، میں رات کو پہرا دوں گا، میں خود رات کو وہیں رک گئے، تو ایک بندہ جو ہے نا آیا اور چوری کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہو؟ اس نے زور سے کہا محمد۔ وہ بندہ جو تھا اس کا نام محمد تھا۔ اس نے کہا محمد۔ آپ کی نا اس وقت اتنی چیخ ماری، آپ نے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہے تو کہنے لگے اگر تو محمد ہے تو پھر سارا تیرا ہے، پھر تیرا ہے سارا کچھ ہیں جی۔ وہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھایا کرتے تھے، سگی بیٹی کے ساتھ ہیں جی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے، جب بھی کھاتے روٹی اس بیٹی کے ساتھ کھاتے۔ ایک دن جو ہے وہ بیٹی پاس نہیں آئی روٹی کھانے کے لیے، روٹی آ گئی، انتظار کر رہے ہیں۔ گھر والی نے کہا کہ اب آپ کی بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی۔ اب بتائیں بھائی یہاں کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یار ہماری لڑکی جو نا کسی دفتر میں لگ جائے ہیں جی، جو بھی بندہ ہے اسے سلام کرے، اسے ویلکم کہے اور اسے اندر بٹھائے۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ آخر ہم مسلمانوں کی غیرت ایسے کیسے مر سکتی ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو حضرت سیدہ کائنات کو ماننے والی ہیں جی، جنہوں نے جاتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ میری جو میت ہے، میرا جو جسم ہے یہاں سے منتقل کیا جائے، 4 پائیوں اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا اور اس کے اوپر اس طرح کر کے پردہ ڈالا ہوا، مزید ہے جھونپڑی سی بنا کے مجھے لے کے جانا ہے، اور جنازہ بھی رات کے وقت لے جایا جائے۔ یہاں جس کو دیکھو ٹک ٹاکر ہے۔ ایمانداری والی بات ہے، اس بے حیائی اور بے غیرتی نے نا جی، ٹی وی نے، اس نے اچھے بھلے شریف عزت دار لوگوں کی بیٹیوں کا بھی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، انہیں بھی بے غیرت کر دیا اس نے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات رہ گئی جس پر ایمان لائیں گے؟ یہ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، میں بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو جھوٹ کرنے والا اور گنہگار ہے۔ يَسْمَعُ آیاتِ اللہ، اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ، اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم يُصِرُّ مستكبرا، پھر تکبر کرنے لگتا ہے، رب کی آیتوں کے سامنے اکڑنے لگتا ہے، كأن لم يسمعها، لگتا ہے ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، جیسے اس نے قرآن سنا ہی نہ ہو، رب کا حکم سنا ہی نہ ہو اس نے۔ فبشرہ بعذاب علیم، رب نے پتہ کیا فرمایا اپنے حبیب کو، جو کائنات عالم کی سنجیدہ ترین ہستی آقا علیہ السلام کی ذات ہے، رب تعالی نے انہیں فرمایا اپنے حبیب کو، میں حبیب آپ انہیں نا خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی۔ آپ انہیں، کئی دوست ہیں ہمارے احباب ہیں، وہ کوئی بھی بات مزے والی سننا تو وہ ان کے منہ سے اچانک نکلتا ہے آئے ہائے، کہتے نہیں کہتے؟ بچے بھی چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں آئے ہائے آہا، کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں۔ تو بتائیں جی رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ میں حبیب آپ ان کو آئے ہائے کہہ کے نہ کہیں کہ عذاب آ رہا ہے تم پر، فبشر ہو، خوشخبری سنائیں انہیں، او مبارک کو خوش ہو جاؤ، کہیں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب آ رہا ہے تم پر۔ ذلیل ہوئے یہ نہیں ہوا یار ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، میں یہ جب ذلیل ہماری آیتیں سنتا ہے، جانتا ہے ہماری آیتوں کے بارے میں، تو ساتھ ہی ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔
ہمارے احکامات کا مذاق اڑانے لگتا ہے، رب کے حکم کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، رب تعالی نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ہاں ذلت والا عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالی نے فرمایا من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم بھی ہے، ان کے پیچھے اور عذاب ہے مزید، جہنم کا عذاب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی، جہنم کا عذاب بھی۔ رب تعالی نے فرمایا ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، میں کہ ان کی کمائی نے نفع نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں دوست بنایا تھا وہ نفع دیں گے انہیں، نہ ان کی کمائی نفع دے گی، اور نہ ہی ان کے وہ طاغوت جنہیں رب کو چھوڑ کر انہوں نے دوست بنایا تھا وہ انہیں نفع دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ رب تعالی نے فرمایا ھذا ھدیٰ، یہی ہدایت ہے، یعنی جو میں بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے اپنے حبیب کے توسط سے، میرے حبیب کو میں دے رہا ہوں، حبیب تمہیں دے رہے ہیں، یہی حق ہے، یہی ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے، یعنی دردناک عذاب میں سے شدید ترین عذاب ہے، ہاں جی عذاب میں سے، دردناک عذاب میں سے شدید ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھتے ہیں آپ کیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ کس طرح قرآن کی نعوذ باللہ احکامات کی بھبتیاں کستے ہیں، کس طرح دینی احکامات کو جناب یہ لبرل سیکولر اینکر جو ٹی وی پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی وہ بتائیں جی وہ حلالہ کیا ہوتا ہے جی، وہ فلانا کیا ہوتا ہے جی، ہاں جی یہ چاند کا تعلق، یہ روزے کا تعلق، عبادت کا تعلق چاند سے ہے، سورج سے کیوں نہیں؟ بھائی تو کون ہوتا ہے کہنے والا ایسی باتیں؟ تو ایسا گھٹیا ترین بندہ ہے، تو ذلیل ہے پرلے درجے کا، تجھے کیا لگے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اور تجھے کیا لگے عید کے ساتھ، تجھے کیا لگے رمضان کے ساتھ؟ یہ روزے رکھتے ہیں، رمضان میں بھی یہ ذلیل لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سمندر کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ ہاں یار بتائیں اتنا بڑا سمندر رب نے قابو میں دیا یا نہیں دیا ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے قابو میں دے دیا تمہارے، تاکہ کشتیاں اس میں چلیں بے امر ہی، رب کے حکم کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ کہ میرے ڈولے مضبوط ہیں اس لیے چل رہی ہیں، نہ لوگ سمجھتے یہی ہیں۔ ایک آندھی آئی نا تیز، مچھر اڑا اور جا کے درخت کے ساتھ چپک گیا، آندھی تھم گئی، وہاں سے اٹھا تو کہنے لگا ہو اگر آج میں نے نا اس کو جفی ڈالتا، اس نے آج اکھڑ جانا تھا یہاں سے، ہاں یہ میری وجہ سے رکا ہے۔ وہ بندہ ساتھ سمجھدار کھڑا تھا فقیر، اس نے کہا تیرے ڈولے بھی نظر آ رہے ہیں نا، اتنے ڈولے ہیں جو تم نے سنبھال لیے، شکر ہے۔ تو ان کا حال یہی ہے، ان ذلیلوں کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ تمہارے ڈولوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض میرے رب کے حکم کی وجہ سے بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم رب کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اسی نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سارے کا سارا تمہارے کام میں لگا دیا ہے، سارے کا سارا۔ بتائیں جی سورج کس کے لیے، سورج کی روشنی کس کے لیے، چاند کس کے لیے، اس کی روشنی کس کے لیے، تارے کس کے لیے، اس کی چمک کس کے لیے، یہ زمین کس کے لیے، اس میں اگنے والی چیزیں کس کے لیے، یہ ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو اپنے حبیب کی نوکری کے لیے بنایا ہے۔ ہاں حبیب کو اپنی ساری کائنات کے لوگوں کو اپنے حبیب کی نوکری کے لیے بنایا۔ اور یہ کوئی سوچے نا بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارے لوگوں کو حبیب کی نوکری کے لیے بنایا ہے؟ بھائی جبریل امین علیہ السلام ساری آسمانی کتابوں کے حافظ، ساری آسمانی کتابوں کے رب کی ساری وحی کے عالم ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے صحابی ہیں۔ اس بندے کے بارے میں امام اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خولے کا جبریل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پیدا ہی حضور کی نوکری کے لیے کیا ہے جی، ہر چیز آقا علیہ السلام کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو بدھو ہوں جو پاگل ہوں ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے اس میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قل حبیبہ فرما دیں
للذین آمنوا ان کو جو ایمان والے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ کہ وہ معاف کر دیں ان کو جو اللہ کے دینوں پر امید نہیں رکھتے، جو اللہ کے دینوں پر امید نہیں رکھتے انہیں معاف کر دیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ تو معافی کا حکم کہاں ہے؟ مکے میں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ کل اور پرسوں 2 دن جو میں نے باتیں کی تھی نا جی، وہ ایک کل اور پرسوں 2 دن جو میں باتیں کر رہا تھا وہ محض اپنی فکر سے کر رہا تھا۔ آج یہ رب تعالیٰ کی آیہ مبارکہ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے نا انہیں چھوڑ دیں، دفع کریں ان کو۔ یہ کون ہے جو اللہ کے دن کون سے؟ پہلے یہ دیکھیں، مفسرین، تمام مفسرین تقریباً یہی فرماتے ہیں، باتیں اللہ کے دن وہ ہیں جس دن اللہ مومنوں کو فتح دے۔ اللہ اکبر، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جس دن اللہ مومنوں کو فتح دے، یہ وہ دن ہے، اور وہ دن ہے جس دن اللہ کافروں کو ذلیل فرما دے، کافروں پر رب عذاب نازل فرما دے۔ یہ وہ دن مراد ہیں۔ بتائیں بھئی اس سے کون سے دن منانے ثابت ہوتے ہیں؟ ہمارا ایک نعت پڑھتے ہیں اکثر ہمارے نعت خاں، کہتے ہیں جی موسیٰ بچے تے فرعون ڈوبیا دن 10واں تے رات 11ویں سی۔ میں کہا یہ کی مطلب ہے؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 6 لاکھ بندے، انہیں رب فتح عطا فرمائے، اور لاکھوں لاکھ فرعونی رب کے دشمن، خود کو خدا کہنے والے مشرک سارے برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، غرق ہو جائیں، اور اتنے بڑے مسئلے سے تم نے صرف 11ویں کی پلیٹ نکالی ہے۔ صرف 11ویں کی پلیٹ نکالی ہے۔ تمہیں یہ نہیں سمجھ آئی جو رب کے دین کے غلبے کا کام کرنے والے تو رب ان کی مدد کرتا ہے؟ تمہیں اس واقعے سے یہ نہیں سمجھ آئی کہ رب کے دشمن ذلیل ہوتے ہیں؟ تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے؟ تمہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہمیشہ رب کے نبی اور ان کے ایمان لانے والے ہی فتح یاب اور منصور ہوتے ہیں؟ تمہیں صرف یہ 11ویں کی پلیٹ نکلی ہے تمہارے لیے؟ وہ کہتے جی موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی تری دن 10واں اور رات 11ویں سی، میں نے کہا پھر وہی بات تمہاری ہیں، ایک ایک بات سے 11ویں نکالی ہوئی انہوں نے، اور جن کا مقصد ہی دنیا میں آنے کا کھانا پینا ہو۔ حقیقت والی بات ہے، ان میں اور ڈنگروں میں کوئی فرق نہیں۔ جانوروں کا کام بھی یہی ہے، جانوروں کا کام۔ حضور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ ایک جگہ تشریف لے گئے مدرسے میں، وہاں لوگوں سے پوچھا اے تمہیں پتہ ہے حضور غوث پاک کی سنت کون سی ہے؟ غوث پاک کی سنت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو نہیں پتہ غوث پاک کی سنت کون سی ہے۔ آپ نے کہا غوث پاک کی سنت یہ ہے کہ زندگی ساری حضور کا دین پڑھنا اور حضور کا دین پڑھانا، یہ غوث پاک کی سنت ہے، یہ غوث پاک کی سنت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دنوں پر امید نہیں رکھتے، کہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جس دن رب فتح عطا فرمائے۔ فتح مکہ رب کا دن، کس کا دن ہے؟ رب کا دن۔ رب حضور کو فتح عطا فرمائے، کافروں کو ذلیل کر دے، یہ رب کا دن ہے۔ فتح مکہ رب کا دن ہے، بدر کا دن رب کا دن ہے، احد کا دن رب کا دن ہے۔ یہ جتنے بھی دن ہیں یہ رب تبارک و تعالی کے دن ہیں۔ اور جب فیض آباد کا دن ہو جس دن دین کے دشمن ذلیل ہو جائیں، وہ بھی رب تبارک و تعالی کا دن ہے۔ ہاں یہ سارے رب تعالی کے دن ہیں۔ اور میں کہتا ہوں افغانستان سے دین کا دشمن نکل جائے، یہ بھی رب تبارک و تعالی کا دن ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے دین کے چاہنے والوں کو فتح عطا فرما دے، یہ بھی رب تبارک و تعالی کا دن ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، یہ نہیں کہا کہ انہیں چھوڑ دو تو میں بھی چھوڑ دوں گا، نہیں، رب تعالی نے فرمایا کہ حبیب کے غلاموں تم انہیں چھوڑ دو، یغفروا، انہیں چھوڑ دو، للذین لا یرجون ایام اللہ، جو رب کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، انہیں چھوڑ دیں آپ، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ ایسی قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ ہاں یہ نہیں کہ میں بھی چھوڑ دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، بدلہ ضرور دوں گا ان کو، انہوں نے جو کیا ہے۔ اب بات میں مزید کھولوں تو بڑے بڑے رگڑے جائیں گے، حقیقت والی بات ہے، اسی بات کے تحت اسی بات کو مزید کھولوں تو بڑے بڑے رگڑے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کھلواڑ کیا ہے حضور کے دین کے ساتھ۔ آپ چلے جائیں مزاروں پر، درباروں پر، پورے سال میں سوائے اور اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا یار، پورے سال میں۔ اور جناب وہ ماہانہ محفل ہوتی ہے تو محفل میں بھی یہی 4 چیزیں پڑھی، بعد میں لنگر اور چھٹی۔ میں کہتا ہوں یہی پیر بغیر کسی لنگر کے محفل کر کے دکھایا میں۔ اور ایک بات بڑی حیران کن ہے،
آقا علیہ السلام نے جب مکے کے کافروں کو بلا کر سب سے پہلی دعوت دی تھی نا، حضور نے روٹی پہلے کھلائی تھی. جتنے لوگوں نے روٹی کھائی تھی نا وہ سارے بات بھی سن کے گئے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بھاگا تھا. آج کی میں کہتا ہوں قسم خدا کی یہ کر کے دکھائیں ہمیں ذرا، کوئی عرس بغیر لنگر کے ہو، باقی چھوڑیں یار. حضور غوث پاک کی 11ویں کر کے دکھائیں بغیر دیکھ کے. ہوگی 11ویں جی؟ بغیر دیکھ کے 11ویں نہیں ہوگی یار. انہیں نہیں پتا قرآن پاک پڑھا جائے وہ بھی ثواب پہنچتا ہے. قرآن پاک پڑھا جائے وہ ثواب پہنچتا ہے، نماز پڑھی جائے وہ ثواب پہنچتا ہے، درود پڑھا جائے وہ ثواب پہنچتا ہے. کہ جو ثواب ہمارے اندر پہنچنا تھا وہ نہیں نا پہنچا. وہ نہیں نا آیا تو پھر ہم کیسے مان رہے ہیں کہ وہ ہوئے جی؟ جیسے کہ بوڑھی مائی جو ہے نا، وہ ملتان کے رہنے والی شہر کی تھی، وہ اس نے ایک مولوی صاحب کو کہا کہ 11ویں شریف کی اس نے پلیٹیں پکائیں 4 کھیر کی، تو باہر دیکھ رہی تھی مولوی گزرا وہاں سے، بھابھی بیچارہ. اس نے اسے بلایا، مولوی صاحب آئیں ذرا ختم تو پڑھ دیں. انہیں کہ ہوں ختم حرام بھی ہے تو بھوک بھی ہے، اب کیا کریں، بھوک بھی ہے اور ختم بھی پڑھنا حرام ہے 11ویں بھی. اس نے کہا چلو اسے کون سا پتہ چلتا ہے. مولوی بھی اندر چلا گیا، اس نے جا کے پورا ختم پڑھ دیا، جو بھی آتے ہیں اسے آتی تھیں. اس نے کہا مائی شروع کر کھیر لا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ختم تو نے پورا پڑھا ہی نہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا چومنے والی آیت تو آئی نہیں ہے اس میں. یہ مولوی نے ویسے مشہور کر رکھا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت نہیں چوما کرتے، ٹھیک ہے نا. مسئلہ شرعی یہ ہے، نہ چومتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اور نہ ہی خطبے کے دوران. بہرحال وہ ایک مائکے کا نظریہ تھا. اس نے کہا چومنے والی آیت تو آئی نہیں ہے، تو ایسے کیسے ختم پورا ہو گیا؟ مولوی بیچارے کو وہ بھی پڑھنی پڑی. پڑھ کے اس نے کہا بھی اب کھیر سامنے پڑی ہے یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی صورت. بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، من عامل صالحا فلنفسہ، میں جو بندہ نیک عمل کرے فلنفسہ، یہ اسی کے لیے ہے. ومن اساء فعلیہا، جو کہ بندہ برا کام کرے فعلیہا، اس کا وبال اسی پر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا